یہ میرا 60% نوجوان 60% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. بولیے بات صحیح کی غلط؟ بولیے. یہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا. پوچھئے گا روزہ کہے نہیں ہو؟ بولا کہ روزہ نہیں رہی نہیں بوڈی ہلی. یہاں روزہ نہیں رکھو گے میرے بچوں نوجوانوں سنو، قبر میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان. اور قربان جاؤ وہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہے. اللہ کہے گا او میرا روزے دار کہاں ہے جنہوں نے میرے خوف میری محبت میں اور قربان جاؤ کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. آؤ اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ. 30 روزے. کتنے روزے؟ کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس بار کا جو روزہ ہوگا یہ ٹھنڈ کا سمے ہے. پہلا روزہ 19 فروری سے شروع ہے. 18 فروری کو تراویح کی نماز ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے نا. ہاں یہ واہ مسجد میں جگہ نہ ملتا ہوں. جو پرانا نمازی ہے اس کو پیچھے میں لے کے جگہ. یہ سب بچے جو ہے جتنے نیا نمازی ہیں وہ سب پہلی سب میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. خیر اسی بہانے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمارا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ بچے لوگ جب مسجد میں جائیں اسے ہٹائیے مت. سب میں کھڑے ہو جائے اسے ہٹانے کی کوشش مت کیجیے. یہی بچے ہیں کل کو یہ بڑا ہوگا یہی تو مسجد کو آباد کرے گا. ہم تو چلے جائیں گے کل کو تو اسی کو مسجد کو آباد کرنا ہے نا. اس لیے اپنے بچوں کو وہ باشعور بچے ہیں انہیں مسجد میں لے جایا کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچہ جب 7 سال کی عمر ہو جائے اسے نماز پڑھنے کہو. جب 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ. حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہے نماز فرض نہیں ہے لیکن کیوں کہا گیا؟ تاکید کی گئی قربان جاؤ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے پکا سچا نمازی ہو جائے. اور امام صاحب جو تراویح پڑھائیں گے حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب جو بھی حافظ صاحب تراویح پڑھائیں گے اے بابو اے بیٹا نہیں بچہ پریشان مت کی. بیٹھو. بچہ کا بال بڑا اچھا ہے. یہ رنگ لگا یہ کوئی کٹورا رکھی گا بال کاٹی دل کی سے. بیٹھو بیٹا بیٹھو ماشاء اللہ. یہ بچہ اللہ سنیے رمضان المبارک کا اکرام کرنا احترام کرنا ہے. اور رمضان المبارک کا مہینے کا اکرام یہ ہے کہ 30 روزے رکھنے ہیں. کتنے روزے رکھنے ہیں؟ انشاءاللہ رکھیں گے چاہے جو ہو جائے. روزہ نہیں توڑنا میرے بچوں. اور ٹھنڈ کا سمے ہے الحمدللہ. اور جو حافظ قرآن تراویح کی نماز پڑھائے الحمدللہ اسے نوازنا بھی ہے. نہ سمجھے اسے ارے بولو اچھا یہ دینا ہے تحفے میں دینا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا لیکن حافظ صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ حافظ صاحب قرآن شریف آپ پڑھیے کم از کم 15 دن میں ختم کیجئے 21 دن میں ختم کیجئے 27 دن میں ختم کیجئے قرآن میں جائے اسپیڈ میں نہیں. بھائی قرآن ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. دیکھیے قرآن آسمانی 4 کتابیں. کیا کتابیں بولیے؟ زبور توریت انجیل یہ قرآن. لیکن آپ کو میں بتا دوں یہ صرف قرآن نہیں ہے. اللہ یہ صرف کتاب نہیں ہے یہ کلام اللہ ہے. اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ نے گفتگو کیا ہے. کبھی آپ کو ٹائم ملا کھول کے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب کیا سمجھتے پوچھے گا نہیں؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ اللہ پوچھے گا آپ سے. یہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر میں یہ مجھے اپنے گھر میں رکھتا تھا لیکن کبھی کھول کر نہیں دیکھا. یہ ہمارا نوجوان واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے فیس بک چلانے کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم. مسلمانوں یہ قرآن اللہ کی کتاب کو اور قرآن کو انگریزوں نے پڑھا ریسرچ کیا یا اسٹڈی کیا وہ چاند پر چلا گیا اور آج ہمارے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے در در کی ٹھوکریں کھا رہے.
شافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. بھائی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ارے بھائی بیٹھ جائیے، اس کو لے کے جائیے، لے کے جائیے. دیکھیے ایسا لگ رہا ہے مودی جی بھیجا ہے اس کو. بیٹھا دی، چھوڑ دی بیٹھ. ایک حرف پڑھیں گے قرآن کا، ایک حرف پڑھیں گے. الف لام میم، کیا حرف ہوئے؟ 30 نے کیا. قربان جاؤ 30 نے کیا مل رہی آپ. حشر کے میدان میں کوئی نہیں کی دے گا؟ ارے بولو بھائی دے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی. شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے تجارت کو، کاروبار کو کم کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. اللہ کاہے؟ تاکہ یہ مشغلہ بڑھتا رہے، رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. ہم لوگوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے. اللہ اللہ روزہ رکھ لیے، او ہو روزہ رکھ لیے، اگر کسی سے اگر جھگڑا ہوا روزہ میں، بھیا تو رہے تو روزہ کھولو ہو. یہ آدمی ہے کہ شیر ہے بھائی؟ ہماری ماں بہنوں کے اوپر میں او قربان جافت، او ہماری ماں بہنیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اللہ کی بندیوں پر رحم کرو. وہ بیچاری ظہر بعد سے ہی لگ جاتی ہے افطاری میں، یہ افطاری وہ افطاری، یہ پکانا وہ پکوڑا، وہ کچری وہ گھومنی وہ موڑھی وہ کھیرا، باپ رے باپ. اللہ کی بندیوں پر رحم کرو. افطاری کرنے سے پہلے کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں. ہمارے علماء فرماتے کہ اس وقت جو روزے دار جب خشک ہونٹوں سے خشک حلقے سے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. قرآن کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن خوب پڑھا جائے. ماں بہنوں سے کہیے. لیکن رہی بات یہ ہے کہ ہم پڑھنے جانیں گے تب نہ بیٹا کو بولیں گے. بیٹا کو تو پڑھائے ہم ام. یہ قرآن کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ ہم منع نہیں کرتے، انگریزی پڑھائیے، اپنے بچے کو انگریزی پڑھائیے. ہماری قوم کو ایک بہترین ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین وکیل کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھا ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے وکیل کی بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بچوں کو آپ ساری تعلیم دیجیے، یہاں نہیں لندن بھیج دیجیے. لیکن جب بچہ پیدا ہو تو الحمدللہ جب وہ ہوش سنبھالے، جب بولنا شروع کرے تو الحمدللہ سب سے پہلے اسے اللہ کا قرآن پڑھائی. دیکھیں ایک بات بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی سے بھاگے گا، لیکن بیٹا اپنے باپ کو ڈھونڈے گا. او قربان جائیے، اہل محشریوں سے پوچھے گا میرے باپ کو دیکھے؟ بولا کیا بات ہے؟ اور قربان جاؤ بیٹا باپ کو ڈھونڈے گا. کیوں ڈھونڈے گا؟ لوگ تو بھاگیں گے حشر کے میدان، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ بچہ بیٹا باپ کو ڈھونڈے گا، اور قربان جاؤ وہ باپ کو پکڑے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یا اللہ میں تیرا قرآن کا قاری ہوں، اے اللہ میرا یہ دنیا میں باپ ہے. اوہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے باپ کے سر پہ ہم تاج پہنائیں گے. یا اللہ یہ میرا باپ ہے. اللہ عزت کی تاج پہنائے گا، ماں کو سلطانی تاج پہنائے گا، باپ کو بھی ماں کو بھی اللہ تاج پہنا کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا. اپنے بچے کو پڑھائیے، قرآن پڑھائیے سب سے پہلے. اچھا بچہ پیدا لاسٹ زیادہ وقت نہیں رہے آپ لوگ، جلدی بولو بھائی، بس 10 منٹ میں گفتگو مکمل ہو جائے گی. بچہ جب ابھی تو بچہ گھر میں کم پیدا ہو رہا ہے. کہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ ارے بولو نہیں ہو، ہاسپٹل میں. 90% بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں ہم لوگ جو پیدا ہوئے، آپ لوگ پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم لوگ گھر میں. ہم 7 بھائی بہن ہیں،
میری ماں اور قربان جائیے ادھر ہی انتقال کی زیادہ دن نہیں ہوا, 10 سال ہوں گے. میری ماں اور قربان جائیے ٹرین نہیں دیکھی, پوری زندگی میں اپنی آنکھوں سے ٹرین نہیں دیکھی. وہ ہاسپٹل کی تو دور کی بات نہیں. ابھی ہمارے گھر میں ڈلیوری ہے پورنیہ, الٹرا ساؤنڈ 3000, اس کے بعد رپورٹ دکھے, رپورٹ کیجیے, بولا نہیں بچہ پھنسلو جی. بولا بچہ پھنسلو جی, کہاں پھنسی گلی بچہ؟ بولا کہ بچہ نارام پھنسلو جی. تو کی کر لی تھی؟ بولا سیجر کر دیں, تورنت سیجر کر لگے. بیچارہ گھبرا گیا, 25,000 30,000 20,000 40,000 ٹکا جلدی جمع کرا, اب مار کے چی بس پھاڑی نکالی تھی بچہ ہرا بغیر سیجر کا بچہ. اچھا بچہ پیدا ہو گیا, دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا, سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتائیے. بچہ پیدا ہو گیا ہاسپٹل میں, کیا کیجیے گا؟ جلدی بولیے. اذان دے رہا, کون دے گا اذان؟ مولوی صاحب. باپ دے گا؟ باپ کو اذانیں نہیں آتی, اب کون دے گا اذان؟ امام صاحب کو, امام صاحب کو دے گا, امام صاحب دے گا. بچہ پیدا آپ کیجئے, اذان امام صاحب دے گا. اور قربان جائیے ہفتہ دن 10 دن گزر جاتا ہے, بچے کے کان میں اذان نہیں ہوتی. یہ بچے کا حق ہے. دیکھیے ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے لیے اوپر میں ہے, لیکن اولاد کا یہ حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے داہنے کان میں اذان دو, بائیں کان میں تکبیر پکارو, 7ویں دن اس کا نام رکھو, عقیقہ کرو, اس کے سر کا بال چھیلو, چاندی کے برابر وزن کر کے, بال اور چاندی اور بال دو پلڑے میں رکھا جائے, اور اس کے بال کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے. لگے ہاتھ اس بچے کا اچھا نام رکھو. یہ اچھا نام کون رکھے گا؟ باپ. باپس نام رکھوا دو. سنی لا, ایک بچہ میرا خدمت کر رہا تھا, ہم نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ بستی کا نام نہیں لیں گے. بولا نہیں بولو, لاج لگے ہے. پہلا آدمی ہے جو تم نام بتانے میں لاج کر رہا ہے. بولے نہیں, بولا ہمارا نام چاہ پھٹکان. پھٹکان. دادوں کا نام, بولی دادوں کا نام لٹکان ہے. اس کا لغت میں نام مانے ڈھونڈیے. قرون اسلام میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھتے, تمہارا نام کیا ہے؟ مانا صحیح نہیں ہے, نام بدل دیتے, آج سے تمہارا نام یہ رہے گا. یہ جہالت ہے, کم علمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. مدرسہ محمودیہ چلے جائیں گے, اپنے مفتی عبد القدس صاحب سے پوچھیں گے, اپنے علماء سے پوچھیں گے, مولانا صاحب سے پوچھیں گے, میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, کوئی اچھا سا نام رکھیے. یہ بچے کا حق ہے, نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے اللہ بلوائیے. کیا بلوانا ہے؟ ارے زور زور بولو. او بیٹا بول, بیٹا اللہ بول, اللہ بولو, اللہ بولو, قربان جاؤ. یہاں تو اسکول میں میرا بچہ جاتا ہے, مدرسہ میں نہیں پڑھے گا, مکتب میں میرا بچہ نہیں پڑھے گا. کائیں نہیں پڑھے گا؟ مکتب و مدرسہ میں بچہ پڑھتے, حافظ بنتی, مولوی بنتی, چندہ کرتے کھیتے. کہاں پڑھائیے؟ انگلش میڈیم اسکول میں. او ہو, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کے بچہ آیا, ماں کو سلام کیا, میاں گڈ مارننگ. ماں خوش ہو گئی, میرا ہمارا بیٹا انگریزی بولی. باپ بھی خوش, قربان جائیے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو انگریزی مت پڑھائیے. میرا بچہ انگریزی بھی پڑھے گا, میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا, میرا بچہ سنسکرت بھی پڑھے گا, میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا, میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا, میرا بچہ مراٹھا بھی پڑھے گا. بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا, لیکن میرا بچہ سب سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا. میں نے کہا نا, یہ بھائی بھائی کو دیکھ کر قیامت میں بھاگے گا, لیکن بیٹا اپنے باپ کو کھوج کر نکالے گا. اللہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا, جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے, اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا, ماں کے سر پہ تاج پہنا کر جنت کے اندر میں داخل کرے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم بھی جنت میں جائیں, اللہ تاج پہنائے؟ چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی, چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور قربان جائے مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگیر, اللہ حضرت کے درجات کو بلند عطا فرمائے. اڑیسہ کے جلسے میں 50,000 کا مجمع تھا.
آپ نے فرمایا مسلمانوں ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے. ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا, ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ 7 سال کا 8 سال کا 9 سال کا بچہ ہوتا ہے, ہم ہوٹل میں اسے نوکری رکھ دیتے ہیں, پنچر کی دکان میں, سائیکل کی پنچر کی دکان میں پنچر سیکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, موٹر سائیکل کی دکان میں اسے مستری بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ارے اللہ کا بندہ, اسے پڑھا تو دیتے, اسے پڑھا تو دیتے آپ. یہ حق ہے بچے کو اوپر میں, آپ نے اس حق کو مارا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے, دوسروں کو پڑھائے, قرآن سیکھے, دوسروں کو سکھائے. موت ہے نا بھائی, ارے بولو بھائی موت ہے نا, مرنا ہے نا. قربان جو, کیا آپ نہیں چاہتے, کیا آپ نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن ہو, قربان جائیے, اللہ ہمیں بھی تاج پہنائے, جنت کے اندر میں داخل کرے. کیا آپ نہیں چاہتے قربان جاؤ کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد قرآن شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. پڑھائیں گے تب نا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, خدا کے واسطے, بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دے دیئے, اللہ توفیق دے حافظ قرآن بنا دیئے. 2, 2.5, 3 سال لگیں گے, زیادہ نہیں. ابھی تو ایک بچہ صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہوا, صرف 22 دن کے اندر. آپ نہیں پڑھے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں قرآن شریف نہیں پڑھے ہیں تو شرمائیے مت, اب بھی وقت نہیں گیا, اب بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ آپ. اس لیے ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے, بچوں کے لیے مدرسہ ہے, بڑوں کے لیے بھی مدرسہ ہے, تبلیغ کا مدرسہ. لگائیے 40 دن 4 مہینے لگائیے, انشاءاللہ سال لگائیے. وہاں نہیں جا سکتے, کم از کم مکتب ہے, محلے میں مکتب ہے, مدرسہ ہے, 10-15 منٹ روزانہ امام صاحب سے بولیے, امام صاحب ہم کو قرآن پڑھائیے. 3 سے 6 مہینے نہیں لگیں گے انشاءاللہ, 3 سے 6 مہینے نہیں لگیں گے, آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے. دیکھیے مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوگا. کئے سوال ہوگا؟ اچھا, وہاں اللہ کے فرشتے آئیں گے, آپ سے پوچھیں گے من ربک, کیا پوچھیں گے؟ تی عربی پڑھ لو نہیں جا, اللہ کے فرشتے کی بولو, کی بولا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ پھر آپ کہیں گے ہاں لا ادری, میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کا بندہ کچھ نہیں جانتا, بریانی کھائے, پلاؤ کھائے, چکن کھائے, مٹن کھائے, اللہ 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 کھاتے کھاتے مر گئے, کچھ نہیں معلوم, خالی کھانے معلوم, ہفتہ میں 3 دن گوشت. یہ نہیں چھوٹے گا. اور قربان جاؤ, فرصت اگر نہیں ہے, مجھے افسوس سے اس کا کہنے کر دیے, یہ بچہ میرا مکتب میں پڑھتا ہے, مکتب میں بچہ پڑھتا ہے, کتنے فیس لیتے ہیں مولوی صاحب؟ ارے حافظ صاحب کتنا لیجیے ہو؟ 200 300, باپ 300 نہیں دے گا کوئی, یہ 300 ہے. 150 200 تو بہت ہو گیا. ہمارے امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے مسجدوں میں؟ 10,000 5,000, یہ دیکھیے 5,000. اب آپ ایمانداری سے بتائیے, 5,000 آپ کا گھر چلے گا؟ 5,000 میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو نہیں, 5,000 تو گھر چلتا ہوں. یہ کہاں سے لی سے؟ آسمانوں سے. یہ ظلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے, حالت ٹھیک نہیں ہے. حالت ٹھیک ہوگا, امام روئے گا, حالت ٹھیک رہے گا. ایک امام صاحب نے سیکریٹری صاحب سے کہا, سیکریٹری صاحب یہاں تنخواہ بڑھا دا, 6-7 بچہ جا چھوٹو چھوٹو, تنخواہ بڑھا دا 7,000 ٹکا ہم اس کی کچھ نہیں. تو سیکریٹری صاحب کہل کی تورا تے ہمرا سے پوچھی بچہ پیدا کر لا, پوچھے کی بات تنخواہ بڑھا دا. تو قربان جاؤ, سیکریٹری صاحب نے کہا کہ رہنا چھون تو رہو, اور نہ رہنا چھون تو 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری جا. دوسرو امام بھی تھی.
کچھ دن کے بعد امام صاحب بیچارے صبر کر لیے کہ چلو اللہ اسی میں برکت دے گا. کچھ دن کے بعد سیکریٹری صاحب کا بیٹا پڑھ کر باہر سے آیا, وہ نوکری کی تلاش ہے. تو امام صاحب بولے امام صاحب جمعہ میں ہمارے بیٹا کے لیے دعا کری دیا, اچھا نوکری ملتے ہیں. امام صاحب بولے ٹھیک ہے دعا کری دی. سلام پھیرے کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے سارے مقتدیوں سے کہا کہ سیکریٹری صاحب کا بیٹا آیا کہ نوکری کے لیے دعا کر, وہ ہمیں تو راستے آمین بولیا. بس دعا کر کے یا اللہ سیکریٹری صاحب کے بیٹے کو ایسی نوکری دلا دے اللہ, جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کی بھی کر دے. بس سیکریٹری صاحب گرم بھاگ لی. کون دعا مانگ رہا تھا؟ قربان جاؤ, یہ امام ہے, نائب رسول ہے, قربان جاؤ جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے. یہ خوش رہے گا, اللہ آپ کو خوش رکھے گا. یہ خوش رہے گا, پورا محلہ خوش رہے گا, امام خوش رہے گا, اللہ آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا فرمائے. ابھی کے زمانے میں ایک امام کی تنخواہ کم سے کم منیمم 20 سے 25 ہزار روپے ہونا چاہیے, کم سے کم. ہم کہہ رہے ہیں ترقی نہیں کر رہے, تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ یہ کون ہے؟